السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارکیٹنگ کے حوالے سے اس کے اصول جو میں نے بتایا یا ٹائٹل میں دیا ہے کہ اس کے اصول کیا ہیں۔ اصول یہ کہ آن لائن آپ جو کام کریں گے اس کو سیکھیے، اور اس کے اصول یہ ہیں کہ جو چیز آپ آن لائن پیش کر رہے ہیں، اس کی تصویریں شو کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی دیں، اس کے ریٹ بھی دیں، اور جب وہ مارکیٹ سے تجزیہ کرے گا اور آپ کی چیز کوالٹی کے حساب سے بھی اچھی ہوگی، اس کی خوبیاں خامیوں کے حوالے سے بھی آپ جو چیز بتائیں گے، تو کسٹمر کا اعتماد آپ جیت لیں گے۔ یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں کسٹمر کا اعتماد جیت لیں گے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا۔ میں نے آپ کے سامنے جو ایک 2-3 دفعہ اس موضوع پر میں نے جو ویڈیو پیش کی ہیں، GBOP گیسٹ بلاگنگ آؤٹ ریچ بزنس، اس کے حوالے سے میں ایک چیز عرض کروں کہ یہ وہ بزنس ہے کہ آپ کو کوئی شخص اپنی کوئی پروڈکٹ دینا چاہتا ہے کہ اس کی مارکیٹنگ کریں۔ اب وہ پوری دنیا کی مارکیٹ میں سے وہ آپ کو کلائنٹ ملیں گے اور وہ آپ کو کہیں گے جی میری اس کی ایڈورٹائزمنٹ آپ جو ہے گیسٹ بلاگنگ کی شکل میں کریں۔ اس کو کہتے ہیں گیسٹ بلاگنگ، اور اس کے آپ کو جو پیمنٹ ہوگی وہ ڈالرز میں ہوگی۔ ایون پاکستان کے اندر بھی کئی پارٹیاں آپ کو کانٹیکٹ کریں گی، لیکن اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ بعض کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا ورکنگ کو انڈرسٹینڈ کر آپ پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں، پھر ادھر ادھر نہیں جاتے، اور اگر آپ انکار بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہیں گے کہ جی ہم نے آپ کو یہ کام دینا ہے۔ یہ کب ملے گا؟ جب آپ کی ڈیلنگ ان کے ساتھ آنیسٹی یعنی ایمانداری کی بنیاد پر ہوگی اور کوالٹی آف ورک آپ کا اچھا ہوگا۔ اب اس میں مزید میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پچھلی ویڈیو میں تفصیل بتا دی۔ یہ مختصر سی جو چیز بتائی وہ یہی ہے کہ گوگل مینس کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نے ان کی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا ہے، اور ان کو جب کلائنٹ ملیں گے تو ظاہر ہے ان کی بزنس یعنی ان کا مال جب بکے گا، ان کی پروڈکٹ جب بکے گی، اس کی جب ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے پبلسٹی ہوگی، مارکیٹ میں وہ ایک جگہ بنائے گی، تو اس کو بھی معاشی طور پر فائدہ ہوگا اور اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا۔ اس کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ ایڈوانس میں کہیں بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ سمپل آپ ایڈوانس میں جو پیسے اپنے کلائنٹ سے لیں گے اور جو گوگل کی اپروو پوسٹ ہے اس کو دیں گے، اس جو گوگل کی جو ویب سائٹ اپرووڈ ہے اس کے ساتھ پہلے سے آپ نے ڈیلنگ کر لی ہوگی، اور وہ معقول ریٹ کے اوپر آپ کے ساتھ ایگری کر بھی جاتے ہیں۔ لیٹ سے میں مثال دیتا ہوں کہ کلائنٹ کے ساتھ آپ نے گاہک کے ساتھ آپ نے کہا جی میں $100 لوں گا آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کا، ان کو کہیں گے جی میں آپ کو $20 $30 دوں گا، پھر بھی آپ کو کم سے کم بھی میں کہوں اس میں کوئی کٹوتی مٹوتی نہیں ہوتی، ٹیکسز کے حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو 50% یا اس سے زیادہ بھی پروفٹ ہو سکتا ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں جو مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مارکیٹنگ کے اندر مشاہدے میں میرے ذاتی طور پر بھی آیا، میں نے اپنے موبائل کے ساتھ مائک منگوانا تھا، جو عام طور پر اپنے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا لوگ اپنے گلے کے ساتھ یا اپنے قمیض کے بٹن کے ساتھ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جب میرے پاس آیا، آن لائن میں نے منگوایا تھا، وہ کام نہیں کر رہا تھا، تو دراز پر ہم نے کمپلینٹ کی کہ جی آپ کا یہ اس کی جو مائک ہے انہوں نے کہا جی ہمیں واپس دے دیں۔ انہوں نے اس کی اگلی جو بھی چیز ان سے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ادھر ان کو اسپیس دیا تھا اس کو انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا، اور ہم سے پیسے نہیں کاٹے، ہمیں نیا مائک بھیج دیا۔ ایک تو چھوٹی سی مثال یہ دے رہا ہوں۔ دوسری مثال، جب آن لائن کا رواج نہیں تھا، یہ موبائل بھی نہیں تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، بازار سے میں نے استری کا سٹینڈ یعنی کپڑوں کی استری کرنے کے لیے سٹینڈ لیا، اس کا جب نیچے کپڑے رکھنے والا کی جو دراز تھی اس کو دروازہ جب کھولا تو دروازہ نیچے گر گیا۔ میں جب دکاندار کے پاس گیا تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں یعنی واپسی کا یہ نہیں کہا کہ جی مجھے واپس کر دیں، اس کے بعد میں اس کی دکان پر نہیں گیا۔ اس کا مطلب اس نے کسٹمر کا یعنی اپنے گاہک کا اعتماد لوز کر دیا۔ اس نے دوسرے الفاظ میں نے
जो सही बात कहूँ, उसके बाद कभी उसकी दुकान पर नहीं गया। इसी तरह आप भी ज़िंदगी में ऐसी करते हैं कि जहाँ से आपको सही चीज़ मिलती है, क्वालिटी वाली मिलती है, अच्छी मुनासिब कीमत पर मिलती है, तो आप आमतौर पर देखते होते जो वो फलाना दुकानदार बड़ा महंगा है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छा दुकानदार या अच्छा बिजनेसमैन कहते हैं जी उसके रेट भी माकूल है और क्वालिटी वाली चीज़ देता है। तीसरी चीज़, आमतौर पर हमारे ये भी मुशाहिदे कि जी ये चीज़ आपके लेने वाली नहीं है, आप मत ले, ये आपके मेयार की नहीं, यानी फिर हम उस के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो आपके इत्मीनान को जीत लेता है। ये है असल चीज़। अब इसके अंदर आपने बुनियादी तौर पर जो चीज़, एक और मिसाल पेश कर देता हूँ। पंजाब की एक एमपी खातून है, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया एक कंबल खरीदने के लिए। तो उन्होंने बाकायदा दिखाया कि जी देखें इस पर लिखा हुआ है कि ये इमदाद बराए सैलाब ज़दगान, और मुझे ऑनलाइन बेचा गया है और क्वालिटी भी जिस तरह की भी है। लेकिन बात यह है चीज़ के अंदर हमारे गवर्नमेंट के अदारे भी इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल हैं, और इसी तरीके से वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कई लोग आते हैं, वो असल में वेलफेयर नहीं कर रहे होते, आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे होते हैं। बेहतर ये है, मैं इसमें मज़ीद आगे नहीं करता, बात लंबी चौड़ी, मुख्तसर ये होगा जो आपने काम रफ़ाई अंदाज से करना है तो आप उसको दें जो वाकई एक मुल्क के अंदर नाम रखता है, शोहरत अपनी दयानत और ईमानदारी के हिसाब से। आपके साथ जो ये चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपने भरपूर जो तवज्जो देंगे और आपको क्वालिटी के हिसाब से जब आप उसके ऊपर और अपने रेट्स के हिसाब से जब मार्केट का आप एतमाद जीतेंगे तो आपको अल्लाह करीम सही मानों में रिज़्क़ हलाल, खैर व बरकत वाला, ज़हनी सुकून वाला, सेहत तंदुरुस्ती वाला अता फरमाएगा। बेईमानी वाला कभी ज़हन में ये ना रखे कि ज़ाहिरी तौर पर अगर वो धोखाधड़ी या फ्रॉड करके कोई चीज़ करता है तो क्या वो समझता है वो कामयाब होगा? वक्ती तौर पर तो शायद हो, लेकिन वो देर पा नहीं होता। जो मुशाहिदा, ये तजर्बा हमारा है, नेक नीति सच्चाई के साथ जो काम करेंगे उसमें भी आप विन करेंगे। तो यहाँ मार्केट के अंदर आप अपना मुकाम ईमानदारी के साथ बनाएंगे तो कभी भी आप नाकाम भी नहीं होंगे, कभी आप गिरेंगे भी नहीं, और गिरने से मुराद है आपको तनज़्ज़ुल या ज़वाल नहीं आएगा, नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको अल्लाह करीम कामयाब कामरान भी अता फरमाएगा। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, और इजाज़त से पहले ये कहूँगा ये जो कुछ भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो इसलिए कि आसान लफ्ज़ों में आपको ये चीज़ बताई जाए, बजाय मैं आपकी नॉलेज झाड़ूँ। नॉलेज झाड़ने से मुराद ये है कि सादा अंदाज से बताया जाए और आपकी समझ में आ जाए। अपनी राय का या कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगी। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।